وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کا درس جاری ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے 4000 انبیاء سے تعلیم حاصل کی، ان کی صحبت میں رہے۔ فرمایا 4000 انبیاء کی تعلیم کا خلاصہ 8 باتیں ہیں۔ ان میں سے ایک بات جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ آپ ہر انسان اپنی موت کو یاد رکھے۔ موت کو یاد رکھنے کے بہت فائدے ہیں، اور موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے۔ دنیا میں خدا کے وجود کا انکار کرنے والے بہت ہیں۔ دنیا میں انبیاء کو تسلیم نہ کرنے والے بھی بہت ہیں۔ دنیا میں قرآن کریم کو نہ ماننے والے بھی بہت ہیں، لیکن دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو موت کو نہ مانتا ہو۔ موت اٹل حقیقت ہے۔ جس چیز کے اندر بھی روح ہے، جان ہے، اس نے ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ لذتوں کو کم کرنے والی چیز یعنی موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، مرنے کے بعد کوئی بھی دنیا کا ڈاکٹر، حکیم بھی مرنے والے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ روم میں گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جواہرات کا کام کیا کرتے تھے۔ اپنے ساتھ جواہرات لیے اور روم چلے گئے۔ جب روم پہنچے تو وزیر سے ملاقات ہوئی۔ وزیر نے کہا، ہم آج آپ کو ایک حقیقت دکھانا چاہتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس کے ساتھ چل پڑا، جنگل آ گیا، اور اس جنگل کے اندر ایک خیمہ ہے، اور سب سے پہلے حکیموں اور ڈاکٹروں کی ایک بڑی تعداد نے اس خیمے کا چکر لگایا۔ وہ چلے گئے تو فوج اسلحہ سمیت وہ آئی، اور اس نے بھی اس خیمے کا چکر لگایا، اور وہ بھی چلے گئے۔ اور اس کے بعد کافی تعداد میں عورتوں نے رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے اور اپنے ہاتھوں میں تھال لیے ہوئے، اس میں سونا چاندی جواہرات لیے ہوئے اس خیمے کا چکر لگایا، اور وہ بھی چلی گئی۔ میں نے وزیر سے پوچھا، اس تمام چیزوں کے کرنے سے کیا بتانا چاہتے ہیں آپ؟ تو وزیر نے کہا، اس خیمے کے اندر بادشاہ کا اکلوتا بیٹا دفن ہے۔ ہم ہر سال اس خیمے کے پاس اسی انداز سے آتے ہیں، فوج بھی آتی ہے، ڈاکٹر بھی آتے ہیں، حکیم بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں، اور بادشاہ بھی آتے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ آیا، اور بادشاہ نے خیمے کے پاس کھڑے ہو کر کہا، میرے بیٹے تیرا معاملہ ایک ایسی ذات کے ساتھ ہے جس سے کوئی جھگڑا نہیں کر سکتا۔ اگر ڈاکٹروں کے پاس تیری موت کو تجھے واپس لانا ہوتا تو میرے پاس ڈاکٹر موجود ہیں، لیکن ان کے بس میں نہیں۔ میرے پاس فوج بھی ہے، اس کے پاس اسلحہ بھی ہے، وہ بھی تجھے واپس نہیں لا سکتے، اور اس طرح عورتیں بھی ہیں، اور ان کے پاس سونا چاندی جواہرات بھی ہے۔ ہم یہ ساری چیزیں دے کر بھی تمہیں موت سے واپس نہیں لا سکتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پہلے تو ایک تاجر تھے۔ آپ کے دل پر اتنی چوٹ لگی، آپ نے وہ جواہرات لیے بصرہ میں واپس آئے، اور وہ جواہرات غرباء میں تقسیم کر دیے، دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ 70 سال ایسی اللہ کی عبادت کی، اس وقت کے سارے ولیوں سے بڑھ گئے اور اپنا مقام اور نام پیدا کر گئے۔ یہ حقیقت ہے، مرنے کے بعد بھی انسان کو اللہ کے سوا کوئی بھی زندہ نہیں کر سکتا۔ اور موت نے کس جگہ آنا ہے؟
اور اس جگہ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، کس سبب سے آئے گی یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ آپ کا وزیر بھی بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں بیٹھ کر بار بار اس وزیر کو دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام چلے گئے تو وزیر نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے یہ کون تھا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ عزرائیل تھا۔ فرمایا اللہ کے نبی، یہ مجھے دیکھ رہا تھا بار بار، مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا، میں چاہتا ہوں آپ اس جگہ سے بوماس جو جزیرہ ہے کافی سینکڑوں میل ہزاروں میل دور ہے، آپ مجھے وہاں بھیج دیں تاکہ مجھے اس کی جو خوف اور دہشت مجھ پر طاری ہوئی ہے یہ ختم ہو سکے۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا کے دوش پر یہ سوار ہوا، بوماس جزیرے میں چلا گیا۔ وہاں پر جب یہ پہنچا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام پہلے سے وہاں پر موجود تھے اور وہاں پر اس کی روح قبض کر لی، وہ مر گیا، فوت ہو گیا۔ چند دن کے بعد جب حضرت عزرائیل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، اے عزرائیل کیا بات، آپ اس دن بار بار اس کو دیکھ رہے تھے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی، اصل میں یہ دیکھ رہا تھا اس کی زندگی کے تو ایام ختم ہو گئے، چند لمحے رہ گئے تھے، اور مجھے حکم ملا اس کو بوماس جزیرے کے اندر اس کی روح قبض کرنی ہے، اور میں سوچ رہا تھا وہ ہزاروں میل دور ہے، اب کچھ لمحے بعد اس کی روح کو قبض کرنا ہے اور یہ وہاں تک کیسے پہنچے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب سے اس کو وہاں تک پہنچا دیا اور میں نے وہاں پر اس کی روح قبض کر لی۔ اس موت کو ہم نے بھلا دیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ آج ہم نے موت کو بھلا دیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، موت ہر وقت اپنے بندے کو یاد کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے، میں وہ موت ہوں جو بھائی اور بہنوں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں، ماں اور بیٹی کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں، باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں، دوستوں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں، مجھ سے کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے۔ فرمایا ایک دن ایسا آئے گا ساری کائنات کی جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں وہ سب کے سب مر جائیں گے، صرف اور صرف حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہ السلام اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے باقی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عزرائیل علیہ السلام سے پوچھیں گے، بتاؤ اب کون زندہ ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، یا الہ العالمین، چار فرشتے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کے سوا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل، میکائیل بھی مر جائیں، وہ مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھیں گے، اب کون باقی ہے؟ تو ملک الموت فرمائیں گے، یا الہ العالمین، اب عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں اور میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو عرش کے فرشتے بھی مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب کون ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، یا الہ العالمین، آپ کی ذات ہے اور میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، جس کام کے لیے آپ کو پیدا کیا تھا وہ کام پورا ہو چکا، اب آپ بھی مر جائیں۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام جو موت کا فرشتہ ہے، جس نے ہر کسی کی روح کو کھینچنا ہے، قبض کرنا ہے، اسے بھی ایک دن موت آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائیں گے، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو فرمایا جب اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے تو ہر چیز تھر تھرا اٹھے گی، کانپ اٹھے گی، تو جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہر ذی روح چیز پر موت طاری ہو چکی ہوگی، حتیٰ کہ ملک الموت پر بھی موت طاری ہو چکی ہوگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، آج اللہ واحد قہار کی جو ہے حکومت ہے، اسی کی بادشاہت ہے۔ دیکھیں جو موت کی جو روح قبض کرتا ہے، جو موت لے آتا ہے، اسے بھی ایک دن موت نے آنا ہے، وہ بھی
موت کا ذائقہ چکھے گا۔ تو موت سے مفر نہیں ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تشریف فرما تھے۔ اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا، پھر آپ ایک قبر پر تشریف فرما ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو قبر کیا کہتی ہے؟ ہر روز قبر یہ کہتی ہے میں وحشت کی جگہ ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہوں، اور ہر کسی نے اس میں آنا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر جو ہے یہ جہنم کا گڑھا بھی ہے اور جنت کی جگہ بھی ہے۔ بہرحال حضرت لقمان علیہ السلام نے یہ نصیحت فرمائی موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اب موت کو کس طرح یاد رکھا جا سکتا ہے؟ اب اس کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم قبرستان میں جائیں تو اپنی موت کو یاد کریں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبرستان جاؤ تو اس سے عبرت حاصل کرو۔ یہی وہ لوگ تھے ایک دن محلوں میں رہنے والے تھے اور قصر میں رہنے والے تھے، رنگ پرنگ کی زندگی گزارنے والے تھے، ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارنے والے تھے، اب بیچارے قبر کی زینت بنے ہوئے ہیں، قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا قبرستان میں جا کر موت کو یاد کرو اور قبر والوں سے عبرت حاصل کرو۔ اور دوسرا طریقہ جو شیخ الحدیث حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا دن اور رات میں تھوڑا سا لمحہ، تھوڑا سا وقت نکال کر مراقبے میں بیٹھ کر اس طرح موت کو یاد کریں کہ اب موت کا فرشتہ آ رہا ہے، میری روح قبض کرے گا، میری روح قبض ہو جائے گی، پھر اعلان ہوگا، لوگ جمع ہو جائیں گے، پھر مجھے غسل دیں گے، پھر مجھے کفن دیں گے، اور پھر میرے جنازے کو اٹھائیں گے، میت کو اٹھائیں گے، جنازہ گاہ میں لے جائیں گے، پھر میت کو رکھیں گے، پھر مجھ پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، پھر مجھے لے کر قبر کے اندر دفن کر دیں گے۔ اس طرح اگر ہم ہر روز اس انداز سے موت کو یاد کریں تو ہم ہمیشہ موت کو یاد کرنے والے بن جائیں گے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے نصیحت فرمائی اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اچھی موت فرمائے، ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے اور ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔